السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم لوگ اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ مسلک بریلویت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، ان کے بانی، ان کے بڑے، ان کے امام فاضل بریلوی احمد رضا خان بریلوی، ان کے اساتذہ میں کیا کوئی قادیانی بھی تھا یا نہیں۔ قادیانی کسے کہتے ہیں اس کا تعارف پہلے آپ سن لیجئے۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا سنگٹھن جس کا تعلق ایسے عقیدے سے ہو کہ آج کے دور میں بھی نبی آ رہے ہیں، یعنی ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا ہے، اسے کہتے ہیں قادیانی۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو احمد رضا خان بریلوی انہوں نے جن جن لوگوں سے پڑھا ہے، لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، ان کے اساتذہ میں کوئی قادیانی تھا یا نہیں، اس کے بعد ہم آپ کو اس کا نتیجہ بتائیں گے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند کا ویب سائٹ موجود ہے، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ یہاں پر سوال کیا، کسی سوال کرنے والے نے کیا لکھا ہے دیکھ لیجئے۔ عنوان دیا ہے، کیا احمد رضا بریلوی کا استاذ کوئی قادیانی تھا؟ سوال، مولانا حافظ ملت کون ہے؟ ان کی موت کیسے ہوئی؟ نمبر 2، تبلیغی جماعت کے رضاکار کو وہابی کہنا کیسا ہے؟ نمبر 3، کیا احمد رضا بریلوی کا استاذ کوئی قادیانی تھا؟ نمبر 4، بریلوی دیوبندی علماء اور تبلیغی جماعت کے رضاکاروں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 5، احمد رضا کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ اب دیوبند نے جو جواب دیا ہے وہ دیکھیے۔ جواب نمبر ہے 38993۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ملت سے میں واقف نہیں ہوں۔ نمبر 2، وہابی شیخ عبد الوہاب نجدی کے متبعین کو کہتے ہیں۔ شیخ عبد الوہاب نجدی حنبلی المسلک، متبع سنت، شریعت پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ آج کل مبتدعین نے وہابی ان لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے جو متبع سنت اور بدعت سے منع کرنے والا ہو۔ مبتدعین نے یہ اصطلاح لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے ایجاد کر رکھی ہے، لہذا جماعت والوں کو وہابی کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، احمد رضا خان کے اساتذہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر بھی تھے، اور حوالہ دیا ہے مطالعہ بریلویت۔ نمبر 4، محض عناد اور تعصب کی بنا پر کافر کہتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ جن عبارات کی وجہ سے یہ علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں، ان کے جوابات مستقل کتابوں میں دیے جا چکے ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ نمبر 5، یہ سوال خود بریلوی حضرات سے کیا جائے کہ وہ احمد رضا خان کے لیے رضی اللہ عنہ کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ عزیزان محترم، آپ نے 5 سوال سن لیجئے اور 5 سوال کے جواب بھی آپ نے سن لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر، یہ ان کے استاذوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی ختم نبوت کے منکر سے فاضل بریلوی نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ بظاہر ہونا ہی تھا وہ۔ اگر ہم کوئی غلط چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ بظاہر تو گندا ہوگا، اور اگر گندا نہ بھی ہو تو اس سے بو تو آئے گی، بدبو تو اس کے اندر سے ضرور آنی ہی ہے۔ جی، یہ طے شدہ بات ہے بالکل۔ وہابی کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اصل میں ایک ولی اللہ گزرے ہیں، شیخ عبد الوہاب نجدی۔ یہ ولی اللہ گزرے ہیں، یہ متبع سنت تھے اور بدعت سے حتی الامکان پرہیز کرنے والے تھے، تو ان کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ بھائی جب وہ بدعت نہیں کرتے تھے تو آج کے زمانے میں تبلیغی جماعت والے، اسی طرح دیوبندی حضرات، اسی طرح اہل حدیث حضرات، غیر مقلد، یہ تمام کے تمام بدعت سے دور رہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی انہوں نے لقب دے دیا کہ یہ وہابی ہے، یعنی یہ اسی شخص کو فالو کر رہے ہیں جو متبع سنت تھا اور بدعت سے پرہیز کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ چل گیا کہ جو شخص ختم نبوت کے منکر سے تعلیم حاصل کرے اس کے اندر کیا اثرات آئیں گے، وہ مسلمانوں کا رہبر کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس کے عقائد بھی ویسے ہی ہوں گے، گرچہ سیم نہ ہو لیکن ملتا جلتا ہوگا۔ احمد رضا خان بریلوی نے جس طرح سے علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگائے، غلط فہمی کی بنیاد پر، اور جھوٹا فتویٰ لگایا، عبارتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا علماء حرمین شریفین کے سامنے، تو اسے یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ اس کے استاذ میں کوئی قادیانی ہے، یا تو اس سے علم بردار ہو جاتا، یا اس سے اپنا دامن چھڑا لیتا، یا یہ کہ اس کے اوپر بھی فتویٰ مارتا۔
کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، لہذا آپ پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، اس کے بعد میں آپ کے پاس علم حاصل کروں گا۔ لیکن نہیں، چونکہ اس کو دشمنی تھی علماء دیوبند سے، اس کو دشمنی تھی تبلیغی حضرات سے، اس وجہ سے تعصب کی بنیاد پر جھوٹا کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب خود کے گھر شیشے کے ہوں تو دوسرے کے گھر پر پتھر نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ پتھر دوبارہ لوٹ کر ہماری طرف آیا تو ہمارا گھر 100% ٹوٹنے والا ہے۔ تو میں جتنے بھی آج کل کے رضا خانی حضرات ہیں ان تمام کو میں کہوں گا کہ آپ قرآن و سنت کو پکڑیے، احمد رضا خان کے دامن کو چھوڑ دیجیے، وہ اپنا حساب و کتاب دے نہیں سکتا، وہ خود اپنے لیے پریشان ہوگا اس وقت کہ وہ کس طرح سے خود جنت میں داخل ہو جائے، وہ اپنے لیے پریشان ہے، تو آپ کو کیا لے جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن و سنت کو پکڑیے، صحابہ کرام کے زندگی کو نمونہ بنائیے اور اپنے اسلاف کے جو واقعات ہے اسے سبق لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو متبع سنت اور بدعت سے پرہیز کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔